الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور ہم ذکر کر رہے ہیں قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن ورڈ بائی ورڈ۔ ہم سورہ آل عمران کی 30ویں آیت سے سٹارٹ لیں گے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدادا بعیدا ویعذرکم اللہ نفس واللہ رؤوف بالعباد۔ یہ سورہ آل عمران کی 30 نمبر آیت ہے۔ اب لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ یوم دن، تجدو موجود پائیں گے، کلو تمام، نفسن تمام انسان شخص، ما عملت جو عملت عمل ہوا ہوگا، من خیر کوئی نیکی، محضراتن تو وہ حاضر کی جائے گی۔ اردو کے سارے لفظ محضر حاضر کی جائے گی۔ وما اور جو، عملت من سوئن اور جو عمل برائی کا ہوگا، سوئن برائی، تودو تو وہ آرزو کرے گا، لو اس کے، انا کاش، بینہا اس کے، و بینہا کہ اس کے اور اس کے درمیان، یعنی بدی کے درمیان، امدن بعیدہ، دور، بعید کہتے ہیں دور کو، قریب، بعید کہتے ہیں قریب، اور بعید دور کا اس کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُعْذِرُكُمْ اور ڈراتا ہے اللہ نفسہ اپنے نفس سے، اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ، رؤوف بالعباد، رؤوف ہے نہایت شفیق ہے، بالعباد اپنے بندوں پر، عباد بندے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ دن جب موجود پائے گا ہر شخص وہ جس نے کوئی نیکی کی ہوگی اپنے سامنے حاضر، اور جو برائی کی ہوگی وہ بھی، وہ آرزو کرے گا برائی کرنے والا کہ کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، ڈسٹنس ہوتا۔ اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ نہایت شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ اگلی آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ اس میں اللہ نے اپنی محبت کی بات کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات نہیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی ان کی پیروی کی بات کی ہے۔ اچھا، جو سادہ لوگ مسلمان ہیں، اس کے ترجمے میں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کی ہے۔ میں لفظ بلفظ کرتا ہوں، کل کہو۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو فورسفلی کہنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ پیارے ان سے کہو، ان کنتم، ان اگر، کنتم تم، تحبون اللہ محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی اتباع کرو میری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے اتباع کرو میری، یحببکم اللہ، پھر اللہ کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ویغفر اور مغفرت کر دے گا، لکم تمہارے، ذنوبکم گناہوں کی، واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب محاورہ ترجمہ، کہو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اگلی آیت، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہو اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور رسول کی، فإن تولوا پھر اگر مڑ جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ، لا نہیں، یحب محبت کرتا، کافرین کافروں سے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، کہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ اس بات سے مڑ جائیں تو بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو، یعنی اگر وہ کافر ہو جائیں۔ اچھا، میں بار بار کہتا ہوں یہ مسلمانوں کو، اپنے سننے والوں کو، ناظرین حاضرین جو بھی ہے،
کہ اطیع اللہ اطیع الرسول کے علاوہ اللہ نے کسی تیسرے بندے کی اطاعت کی ذکر نہیں کیا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت علی جو کہ بہت پیاری شخصیت تھی ان کی اطاعت پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ ان کے بچوں کی حسین حسن کی اطاعت پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ عجیب پیروں فقیروں کی اطاعت پہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ تیسرا کوئی نام ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ کے اطاعت میں اور عبادت و اطاعت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہے. دوستو، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل فرعون عمران علی العالمین. فرمایا ان اللہ بے شک اللہ اصطفیٰ اس نے منتخب کر لیا آدم و نوح آدم کو اور نوح کو و آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو و آل عمران اور آل عمران کو علی العالمین تمام عالمین کے لیے، یعنی ان کی رہنمائی کے لیے. اچھا، یہاں پہ میں ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آدم تو تھے، وہ نبی بھی تھے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدم بھی نبی تھے، پہلے نبی تھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی اولاد کو اور آل عمران کو تمام جہانوں کے لیے چن لیا، یعنی نبی مقرر کر دیا. ذریاتن بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. ذریات کہتے ہیں اولاد کو، نسل کو، جو ان کی ذریات ہوتی. ذریات یہ اولاد ہیں، بعضھم من بعض، بعض میں سے بعض کی، ایک دوسرے کی یعنی، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اس قالت امرات عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلوا منی انک انت السمیع العلیم. اللہ نے فرمایا اس جب قالت کہا امرات بیوی، عورت، امرات عربی میں کہتے ہیں عورت عمران کی عورت نے، یعنی عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک نظرت میں نے نظر مانی ہے. یہ نظر ماننے کے بارے میں کئی مجھے سوال کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ نظر کے بارے میں کہ ایک لیکچر کروں گا. میں نے نظر مانی ہے لکا تیرے آگے، ما جو فی ہے بطنی میرے بطن میں، یعنی پیٹ میں، رحم میں، محررن وہ میں آزاد کرتی ہوں، حریت سے حرن آزاد کرتی ہوں، یعنی تیرے نام کے. فتقبل منی، فتقبل قبول فرما، منی میرے سے، انک انت السمیع العلیم بلا شبہ تو ہے سمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا. ترجمہ ہے، اور جب عمران کی بیوی نے اللہ سے کہا ہے میرے رب جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے نظر مانی ہے کہ میں تیرے نام پہ تجھ پہ تیرے لیے آزاد کروں گی تیرے نام پہ، تو قبول فرما اس کو مجھ سے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. فلما وضعت قالت ربی انی وضعتها انسا واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اچھا، فلما پھر جب وضع کا مطلب ہوتا ہے پیدائش ہونی، مطلب وہ کہتے ہیں نا وضاحت پیدائش ہونی. جب پیدائش ہوئی کالا تو کہا، یعنی انہوں نے، عمران کی بیوی نے، ربی انی اے میرے رب، انی میرے ہاں وضعتها انثی لڑکی پیدا ہوئی ہے، واللہ عالم اور تو جانتا ہے، بما جو وہ ہے، وضعت کہ کیا ہے، کیا جنا ہے، ولیسا اور نہیں ہے، لیس الذکر نہیں، لیس الذکر نہیں ہے لڑکا، ذکر لڑکے کو کہتے ہیں، انثی لڑکی کو عربی میں کہتے ہیں، کالانثی اس لڑکی کی طرح، وانی اور میں نے سمیتها مریم اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اور میں اعیذها اعوذ بک ہم پناہ مانگنا، پناہ مانگتی ہوں، بکا تیری،
و ذریات ہی اور اس کی اولاد کی من شیطان الرجیم شیطان مردود سے. ٹھیک ہے جی. اب ترجمہ کرتے ہیں. اور جب پیدا ہوئی اس کے ہاں بچی تو کہا اس نے اے میرے رب میرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے، یعنی وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ لڑکا ہوگا، بچی پیدا ہوئی ہے، تو جب کہ تو ہی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی بچی کے بارے میں کیا وضع ہونا، حمل وضع ہونا کہتے ہیں. تو اور نہیں ہے کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا. اور یہ اس نے تعریف کی اپنی بچی کی کہ لڑکوں سے بڑھ کر ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اسے تیری اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے. تو یہ مریم کا ذکر ہے، مریم کے مقام کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں. تو ان کا یہ ذکر ہو رہا ہے، مریم کی مطلب مریم کا، حضرت عیسیٰ کی ماں کا. حضرت عیسیٰ کی مریم کا بہت مقام ہے. مریم ان پہ فرشتے آتے تھے، وہ وحد اس پہ وہی آتی تھی، یعنی فرشتوں نے باقاعدہ ان کے ہاں حضرت مریم سے آ کے کلام کیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ وحد عورت تھیں جو انبیاء کے علاوہ انہوں نے ایک خاتون سے بات کی. اور قرآن میں 2 عورتوں کا بڑا ذکر ہے، ایک مریم کا اور ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا. اور کسی عورت کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی کسی عورت کا ذکر نہیں ہے، نہ آپ کی کسی بیٹی کا، نہ آپ کی کسی بیوی کا. یہ ذہن میں رکھیں. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها ونباتا حسنا وكفلها زكريا كل ما دخل منها وزكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب. تو یہ دوستو فرمایا پس فتقبلا قبول کیا ربہا اس کے رب نے، یعنی اس کی بیٹی کو، بقبول بقبول حسن بہتر طریقے سے قبول کیا، احسن طریقے سے قبول کیا. وانبتہا نباتاً اور پروان چڑھایا اسے حسناً بہترین طریقے سے. وکفلا اور کفالت میں دیا ذکریہ وہ بھی ایک پیغمبر تھے. کلما جب بھی داخل ہوتے علیہ اس کے پاس، یعنی مریم کے پاس، زکریا المحراب، زکریہ ایک محراب میں، محراب سمجھ لیں کہ حجرے کی شکل کی کوئی چیز جہاں پہ حضرت مریم ہوتی، تو وجدہ اندہا رزقن تو اس کے پاس موجود ہوتا رزق، یعنی کھانے پینے کی چیزیں. کہا یا مریم اے مریم، انہوں نے کہا مریم سے، انا لک حاذا کہاں سے یہ کہاں سے آیا. قالت کہا یعنی مریم نے، ہوا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے آیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو رزق دینا چاہے بے حساب دیتا ہے. اچھا اب ترجمہ کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کی بیٹی مریم کو قبول کیا اور اس کو پروان چڑھایا بہترین طریقے سے، اور زکریہ کو جو ان کے رشتہ دار تھے مریم کے، ان کی کفالت میں دے دیا، ان کو سرپرست بنا دیا. تو جب بھی زکریہ محراب میں جاتے تو وہاں مریم کے پاس کھانے پینے کی چیزیں رزق ہوتا. تو وہ کہتے ہیں مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ؟ تو وہ کہتی کہ یہ تو اللہ کے ہاں سے آیا ہے. تو بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب. تو دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی من و سلوہ اترتا تھا، اور اس کے بعد حضرت مریم کے پاس اللہ رزق پہنچاتا تھا کھانے پینے کی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ وانک سمیع الدعاء. ہنالک اس موقع پر دعا کی زکریہ نے رب ہی اے میرے اپنے رب سے، کالا اس طرح کہا رب حبلی اے میرے رب
حبلی عطا کر مجھے من لدن کا اپنی رحمت سے قدرت سے ذریاتن طیبن اولاد ذریات جیسے میں نے کہا تھا اولاد طیبن پاک انا کا بے شک سمیع الدعا تو دعاؤں کی سننے والا. یہ بڑی پیاری دعا ہے. یہ جس کو اولاد نہ ہو تو یہ اس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ بھی یہ دعا سیکھ لے. ربی حبلی من لدن کا ذریاتن طیباتن انا کا بے شک تو دعاؤں کو سننے والا. تو یہاں پہ زکریا نے دعا کی اپنے رب سے کہ اے میرے رب مجھے بھی عطا کر اپنی قدرت سے نیک اولاد، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اچھا، فنادتن ندائی آواز آئی، فنادتن ندائی الملائکۃ فرشتے کی، وہ جب قائم کر رہا تھا یصلی نماز صلاۃ ہے یصلی فی المحراب محراب میں. ان اللہ بے شک اللہ یبشرک بشارت دیتا ہے یحییٰ کی مصدقاً جو تصدیق کرے گا بکلمۃ من اللہ کلمۃ اللہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا تخلص ہے، نام ہے کلمۃ اللہ. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب اللہ، حضرت موسیٰ کا کلیم اللہ، اس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا ہے. وسیدن سید عربی میں کہتے ہیں سر کو، جناب مطلب سردار بڑا. حصوراً اور پارسا، ونبیًا اور نبی، من الصالحین اور صالحین میں سے ہوگا. تو ترجمہ کرتے ہیں. تو جب وہ نماز کے لیے محراب میں کھڑا ہوا تو فرشتوں نے آواز دی اور کہا کہ بے شک اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے. یحییٰ جو ان کا بیٹا ہوا، اس کو بائبل میں جونز کہتے ہیں، جو تصدیق کرے گا کلمۃ من اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی، اور وہ سید ہوگا، سردار ہوگا، پارسا ہوگا، نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی مطلب دی تھی، تصدیق کی تھی. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. قال ربی انی یکون لی غلاما وقد بلغنی الکبار وامراتی عاقرا قال کذلک اللہ یفعل من یشاء. یہ اگلی آیت ہے دوستو، 40 نمبر. قالا کہا، یعنی زکریا نے کہا، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکون لی ہوگا میرے ہاں، غلامن لڑکا، یہاں لڑکا کا غلامن کا مطلب لڑکا، وقد جب کہ میں، بلغنی الکبر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑا ہو گیا ہوں، بڑھاپے تک پہنچ گیا ہوں، وامراتی اور میری بیوی عاقرن بانجھ ہے، بچہ ہی نہیں پیدا کر سکتی وہ. تو کالا کہا، یعنی اللہ نے کہا، کذالک اسی طرح، کذالک اللہ اسی طرح کرتا ہے، یفعل جو چاہے، جو فعل چاہے، ما یشاء جو چاہے. ترجمہ کرتے ہیں. یحییٰ نے کہا کہ اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، بہت بڑھاپے کی پہنچ چکا ہوں، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، بچے نہیں پیدا کر سکتی، تو کیسے ہوگا اس طرح. تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ یس میں فیصلہ کر چکا ہوں، وہ ہوگا. قال رب اجعل لی آیاتن قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمز واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. اگلی آیت 41. کالا کہا، ربی اے میرے رب، جعل لی مقرر کر دے میرے لیے آیاتن کوئی نشانی. کالا فرمایا، آیاتو کا نشانی یہ ہے، اللہ
کہ نہ تو کلموں کلام کرے گا ناس لوگوں سے ثلاثہ 3 ایامن دن الا مگر رمضان اشارے کنائے سے رمض کہتے ہیں نا اردو میں کہتے ہیں کہ رمض دی نہیں سمجھ آتی وذکر اور ذکر کرنا رب کا اپنے رب کا کثیرن بہت زیادہ وسبح اور تسبیح کرتے رہنا بالعشی شام عشاء کا وقت بالعشی والابکار اور صبح کے وقت ترجمہ مطلب یحییٰ نے کہا ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دو. اللہ نے فرمایا نشانی یہ کہ تم 3 دن کسی سے بات نہیں کرو گے لوگوں سے صرف اشارے کنائے سے رمز سے اور اپنے رب کو بہت زیادہ ذکر کرتے رہنا اور تسبیح کرتے رہنا صبح شام. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. یہ بہت بڑا اللہ نے مریم کو مقام دیا ہے. وَإِذْ اور جب قالت ملائکہ نے کہا یا مریم کو اے مریم ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفا کا منتخب کر لیا و طہرا کے اور پاک کر دیا وصطفا کا اور برگزیدہ بنا دیا. یہ دوسری دفعہ استفا کا پھر استفا کے اللہ نساء العالمین تمام دنیا کی عورتوں سے تمہیں بلند کر دیا برگزیدہ کر دیا. یعنی لوگ ہمارے ایک طبقہ ہے جو شیعہ حضرات ہیں ایک فرقہ ہے وہ حضرت فاطمہ کی محبت میں کہتے ہیں کہ وہ جنت کی سردار ہیں عورتوں کی یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جبکہ اللہ کہتا ہے حضرت مریم کو کہ مریم قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں سے منتخب کر لیا پاک کر دیا بہت بلند کر دیا. یا مریم نوتی لربک واسجدی ورکع مع الراکعین. اے مریم اقنتی تو تابع فرمان ہو جا لربک اپنے رب کے حضور واسجدی اور سجدہ کرو ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ترجمہ پھر اگلی بات پھر فرمائی اللہ نے کنٹینیوسلی مریم کو کہ مریم تابع فرمان بن کے قناعت کر کے کھڑی ہو جو اپنے رب کے حضور اور سجدہ کرو اور رکوع رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. لفظ بلفظ ترجمہ ذالک یہ من انباء کہتے ہیں خبر کو نیوز من انباء الغیب غیب کی خبر ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا خطاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں نوحیہ جو وحی کی جا رہی ہے نوحیہ وحی سے وحی کر رہے ہیں علیکہ تمہاری طرف وما اور نہ کنتا تھے لدیہم ان کے پاس نہ تھے تم ان کے پاس از جب یلقون وہ ڈال رہے تھے اقلامہم اپنے قلم ایہم کہ کون یکفل مریم کی کفالت کرے گا وما کنتا اور نہ تھے تم ایدیہم لدیہم ان کے پاس از یختصمون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. تو ترجمہ کرتے ہیں یہ غیر کی باتیں ہیں غیب کی باتیں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں کیونکہ تم اس وقت تو نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ کون مریم کے سرپرست بنے گا. یہاں ترجمے میں آیا قرآن اندازی کون سرپرست بنے گا مریم کا اور تم نہیں تھے اس وقت بھی جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں. تو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں. یہ آیت ہے 43 تک ہم 44 تک ہم نے کر لیے اس میں تلاوت. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.